السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کوئی دو خبریں تھیں، میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے رجوع کروں کہ کہیں آپ لیٹ نہ ہو جائیں، بے خبری میں کوئی اور آپ کے گھنٹے نہ گزر جائیں۔ تو ایک تو جج صاحب کے بارے میں ہے کہ جو عمران خان کا کیس سن رہے تھے اور حکومت نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی جج جو کہ عمران خان کا کیس سن رہا ہے تو حکومت نے نہ صرف عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے بلکہ انہوں نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی درخواست بھی کی ہے کہ عدالت جو ہے ہائی کورٹ جو ہے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرے۔ اور دوسرا کیس جو ہے وہ جو ہمارے محبوب جو سابق آئی ایس آئی چیف ہیں جنرل فیض، ان کے حوالے سے کہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان کی جو ٹاپ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے ان پر الزامات تھے، الزامات کیا تھے اور کارروائی کیا ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو ذرا میں آپ کو ذرا تھوڑا دیر انتظار کرو، اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ریمائنڈر ہے کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو یو کین ڈو اٹ، اور دوسرا جو ہے ٹلی آن کر سکتے ہیں آپ تاکہ بیل آئیکن آپ کی آن ہوگی تو آپ تک خبریں بر وقت پہنچیں گی۔ تو ناظرین پہلے جج صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جج صاحب کا نام ہے ملک اعجاز آصف۔ ملک اعجاز آصف جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج ہیں، یعنی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، اور ابھی وہ ایز اے اسپیشل جج اینٹی ٹیررزم کورٹ راول پنڈی میں کام کر رہے تھے۔ تو وہ عمران خان کے جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں وہ ان کے پاس ہیں، عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے۔ تو خبر آئی کہ جو پراسیکیوٹرز ہیں انہوں نے، پراسیکیوٹرز جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے جو ایک سرکاری جو وکیل ہوتے ہیں جو جن کیسز میں حکومت کسی طرح سے فریق ہوتی ہے تو وہ پیش ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ تو جب وجہ جانی تو پتہ چلا کہ وجہ جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی بن گئی ہے اور جج صاحب جو ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا ہے۔ اب ریفرنس کی کیا تفصیلات ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے، میں نے ریفرنس وغیرہ دیکھا ہے۔ اور میں جو ہے یعنی کہ جو آخری جو بڑی بات سے شروع کروں یا کہ چھوٹی باتوں سے شروع کروں؟ چھوٹی تو خیر نہیں ہے، یعنی کہ سب انسان ہیں۔ میں جو ہے یعنی کہ پہلے جو باقی لوگوں کے حوالے سے ریفرنس میں چیزیں ہیں ادھر سے شروع کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ اور یہ ریفرنس جو ہے یہ 25 مارچ سے لے کے 28 مارچ تک ہونے والے واقعات پر مبنی ہے۔ ان واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ کورٹ جو ہے یہ کنڈکٹ ہوتی تھی اڈیالہ جیل میں، اور جب 25 کو ادھر جج صاحب پیش گئے عدالت لگانے ان کا کیس سننے کے لیے 9 مئی کے حوالے سے، تو اس ٹائم پر کوئی اور بھی کوئی جو ان کے ساتھ جو سٹاف تھا اور اس سٹاف کی تلاشی ہوئی، جیل حکام نے تلاشی لی۔ اب جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ، جو استغاثہ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب، حکومت پنجاب کا، انہوں نے آگے لاہور ہائی کورٹ کو یہ چیزیں بھیجی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب آئے اور ان کے جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کی تلاشی ہوئی، اور جج صاحب نے اس چیز کا بہت برا منایا۔ انہوں نے کہا کہ تہاڈی جرت کی ہے کہ میرے بندے جڑے نے انہوں نے تسی اس طرح رستے ڈیٹین کر لو۔ اور اس چیز کا انہوں نے کہا جی کہ غصہ انہوں نے اگلے کو 2-3 دن میں نکالا۔ جو ایس پی جیل ہیں اور جو اے ایس پی ہیں، جو ڈی ایس پی ہیں اور ایک کوئی وارڈن ہے، ان کو سب کی پیشی ہو گئی اور ان کو کہا کہ ادھر جو ہے بیلٹ اتار کر آئیں، میری عدالت میں جوتے بھی اتارنے ہیں اور جرابیں بھی اتار کے آنی ہیں۔ تو ان کو ایک بڑا تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بارے میں بڑے روڈ رہے، اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے، یہ سلوک جو ہے یہ مسلسل 3-4 دن تک جاری رہا، یعنی 25 کو ہوا، 26 کو ہوا، 27 کو ہوا اور 28 کو ہوا کہ اس شو کاز نوٹس کے سلسلے میں ان کو بلاتے، ادھر جو ہے عمران خان کو بھی بلایا ہوتا تھا اور ادھر ان کو بھی بلایا ہوتا تھا، اور یہ جو ہیں حالانکہ عمران خان جو ہیں ادھر ملزم تھے لیکن اس کیس میں، اور ساتھ آلریڈی سزا یافتہ بھی ہیں جو کہ جن کو جیل حکام جو ہیں ان کو ان کی کسٹڈی میں ہے۔ اب وہی جیل حکام جو ہیں وہ عمران خان کے سامنے جو ہیں وہ ملزم بنے ہوتے تھے جج صاحب کے سامنے، کہ جو کہ بیسیکلی ملزم عمران خان کے لیے ادھر آتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ 3-4 دن جاری رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے جج صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ جدھر ان کی اپنی عزت ہے باقی لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اگر کوئی غلطی بھی کرے تو اس کی عزت نفس مجرونی کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ ان کی جو ایک ہیومن ڈگنیٹی ہے اس کا خیال رکھ کر آپ نے اس کے خلاف کو کارروائی بھی کرنی ہے تو کریں۔ تو اس کیس میں تو وہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جس سے جج صاحب جو ہیں جج صاحب اتنے ناراض ہو رہے ہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے ان کے سٹاف کی تلاشی لی ہے۔ اگر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہے تو جج صاحب کو پتہ ہوگا۔ یہ جو موقف ہے ہم جو آپ کو دے رہے ہیں یہ استغاثہ کا۔ آگے آ جاتی ہے جی جج عمران خان کی باری۔ انہوں نے کہا جی کہ جب 25 سے یہ آنا شروع ہوئے ہیں
اور جب یہ آئے اور سیدھے وہ عمران خان کے سیل میں گئے اور ان کو انہوں نے کہا جی کہ چونکہ اب میں آ گیا ہوں، عمران خان کو کہا کہ چونکہ اب میں آ گیا ہوں مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ عمران خان نے کہا جی کہ میرے پاس فریج نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ نہ دی اپلیکیشن، آپ اپلیکیشن لکھ کے دیں۔ عمران خان نے اپلیکیشن لکھ کے دی، انہوں نے آگے سٹاف کو کہا کہ جو ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان سے بھی اپلیکیشن لیں، یعنی کہ ان کو بھی فریج کی اپلیکیشن لیں، اور اس پہ جو ہے انہوں نے آرڈر بھی پاس کر دیا۔ اب اس پہ استغاثہ نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ کورٹ میں، اوپن کورٹ میں یہ آرڈر بھی پاس نہیں کیا کہ باہر ہی، یعنی کہ اس عدالت سے، اپنی عدالت جدھر لگاتے ہیں اس سے باہر ہی انہوں نے آرڈر پاس کر دیا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ عام طور پہ جب عدالت کے اندر یہ کام کرتے ہیں تو اس میں استغاثہ جو ہے ان کو بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی اس پر اعتراض تو نہیں ہے حکومت کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ایکس پارٹی، اور یہ بھی جو ہے ان کے مس کنڈکٹ میں آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے باقی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ٹریٹمنٹ کی اور جتنے وہ سمپتھیٹک ان کے بارے میں تھے، ملزمان کے بارے میں، تو اس سے ان کے مائنڈ کا آلریڈی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو ان کے خلاف یہ جو ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنے جو ایک ماتحت عدلیہ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے حوالے سے جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو ان کے خلاف ایک تادیبی کارروائی کی جائے۔ اور تب تک انہوں نے یہ جو ریفرنس گیا ہے یہ گیا ہے 16 اپریل کو، اور یعنی منگل کو، جو منگل گزرا ہے، تو ریفرنس تب گیا، اور اس کے بعد سے جو آگے اس کے علاوہ جو ان کے پاس کیسز ہونے تھے، باقی بھی جو کیسز ہیں جدھر پراسیکیوشن نے، یعنی کہ جو حکومتی وکلاء ہیں انہوں نے پیش ہونا تھا، اس میں بھی جو ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر ہیں راول پنڈی کے، انہوں نے منع کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اب ان کے خلاف ریفرنس کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا یہ بھی نہ سنیں، اور اب جو ہے جج صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی عدالت نہ لگائیں، ہمارے بندے تو پیش نہیں ہوں گے، اب خود بھی عدالت نہ لگائیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جج صاحب کے حوالے سے عام طور پہ جو جج صاحبان ہیں ہم ان کو بڑا پاورفل سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک شکایت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی جگہ پر جا کر بتا بھی نہیں سکتے، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جج ہیں، تو ہماری کوئی آواز بھی نہیں سنتا، اور نہ ہمیں جو کوئی الاؤ ہے کہ اپنی جا کے لوگوں سے رابطہ کرنا۔ لیکن میں نے کوئی ایک بندہ جو ان کو جانتا تھا اس سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب جو ہیں، اس نے کہا جی کہ دو طرح کے جج ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہ جو پرو پراسیکیوشن ہوتے ہیں، کہ جو ایک استغاثہ کا جو موقف ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جی کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں پرو ڈیفنس کے، جو ایک ملزم ہوتا ہے اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو جج صاحب ہیں یہ موجودہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ملک اعجاز آصف صاحب، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اوورآل ایک پرو ڈیفنس ہیں، یعنی کہ یہ ملزم کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن یہ کوئی جو نرمی ہے ان کی عمران خان یا شاہ محمود قریشی کے لیے بالخصوص نہیں ہے، یہ بالعموم ہے، یعنی کہ وہ ان کا اوورآل ہی یہ سٹائل ہے۔ اچھا، اس سے ایک تو چیز یہ واضح ہو رہی ہے کہ جو الزام ہے استغاثہ کا وہ اس حد تک درست ہے کہ جی ان کے بارے میں وہ سمپتھیٹک ہیں۔ باقی اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، یعنی کہ ایک وہی بات کہ ایک بندے کا سٹائل ایسا ہو، یہ سمجھنا کسی کے بارے میں رائے رکھنا، یا یہ سمجھنا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ ان کو کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ایک جو جج عمران خان کے کیس سن رہے ہیں تو اس میں ایک ریفرنس فائل ہوا ہے۔ اب چانسز یہ ہیں، ہوتا ہی ہے کہ عام طور پہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کا 3 سال کا دورانیہ ہوتا ہے ایک جگہ پر، اب ان کو آئے ہوئے بھی 7 ماہ ہوئے ہیں، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ان کی آگے ٹرانسفر ہو جائے گی، لیکن یہ زیادہ بہتر ہائی کورٹ ہی بتا سکے گی کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ اوورآل بڑھتی ہوئی جو جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان کشمکش ہے، جو ٹینشن ہے، اس کی ریفلیکشن ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ٹینشن سے نہیں ٹھیک ہوں گی جب تک ہم ایک دوسرے کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، جب تک ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ نہیں کریں گے، اس ٹائم تک مسائل بڑھتے جائیں گے، سارے پھر اپنی اپنی مسل پاور دکھائیں گے کہ اینج تے پھر اینج ہی صحیح، یعنی کہ ہوتا ہے نا جی کہ میں بھی دیکھ لاں گا تینوں، تو وہ والی بات جو ہے ایگزیکٹو اپنے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے، جوڈیشری پھر اپنے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے۔ تو ناظرین، اگر دوسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہے نا، لگتا ہے ان کی جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ چانسز تو یہی تھے کہ ان کو کسی فوجی معاملے میں ان کی جو ان پر جو
کوئی اعتراضات ہیں ان پر کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پھر ایک رواج چل پڑے گا کہ جو بھی آرمی چیف فارغ ہوگا اس کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو جو آگے سیاستدانوں کے بارے میں ہے جی کہ جو ایک مخالف پارٹی آتی تھی تو پہلے کے خلاف کیسز کھول لیتے تھے، پھر یہ فوج میں بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب لیکن ہوا یہ ہے کہ اطلاعات یہ آئی ہیں کہ ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے فوج کے اندر سے ہی، جو کہ جنرل فیض کے کیس کی انکوائری کرے گا۔ اب جنرل فیض کا کیس کون سا؟ وہ نہیں کہ جو ٹی ایل پی کے حوالے سے، تحریک لبیک کے حوالے سے، وہ نہیں ہے، یہ دوسرا کیس ہے، اور یہ ٹاپ سٹی ایک سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے، یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ آتی ہے ٹاپ سٹی سوسائٹی۔ اس کے جو سی ای او ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر، ان کا نام ہے معیز احمد۔ معیز احمد پہ 2017 میں اس کے گھر پر ایک ریڈ ہوا تھا، اور اس دوران جو ہے وہ اس کو اور اس کے کوئی 4-5 اور لوگوں کو ڈیٹین کر دیا گیا تھا، اور ان کے گھر سے کافی چیزیں اٹھا کر لے گئے تھے، جس میں نقدی بھی تھی، کوئی قیمتی اشیاء بھی تھیں، کچھ زیورات بھی تھے، اور جو ریڈ کرنے والے ہیں ان میں آئی ایس آئی اور رینجرز کے لوگ تھے۔ اس کے بعد جو صلح صفائی ہوئی، اس کے لیے ایک جنرل فیض کے بڑے بھائی ہیں نجف حمید، جو کہ پٹواری سے ترقی کرتے ہوئے جو نائب تحصیلدار ہو گئے، تو انہوں نے مصالحت کرائی، اور ان کو جو کوئی چیزیں ان کی واپس ہو گئیں، اور پھر جو ہے جنرل فیض جو ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کچھ چیزیں واپس ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو ہے نا کوئی، ان کے پاس کوئی 400 تولے سونا تھا، انہوں نے کہا جی کہ باقی چیزیں واپس ہو جائیں گی، یہ نہیں ہوگا۔ پھر جنرل فیض نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی یہ باتیں کی، اور بلکہ یہ بات جو ہے تولے والی 400 تولے والی، یہ جنرل فیض نے کی۔ یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ معیز احمد نے پٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں، اس نے یہ باتیں کی تھیں جی کہ میرے سے جنرل فیض نے رابطہ کیا گیا، اور پھر یہ باتیں ہوئی۔ پھر جو ان کے ساتھ کوئی آئی ایس آئی کے کوئی سرونگ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے جنرل فیض کی قیادت میں، انہوں نے رابطہ کیا، پھر انہوں نے ان سے کوئی معاملات کو ختم کرنے کے لیے کوئی 4 کروڑ مانگا۔ پھر انہوں نے ایک آپ ٹی وی آنا تھا اس ٹائم، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کو فنڈنگ کریں، تو یہ والے معاملات جو ہیں اس ٹائم چلتے رہے۔ اب یہ ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، جو ایک ٹائم پہ ظالم ہوتا ہے اگلے ٹائم پہ مظلوم بھی بن جاتا ہے، یا اور نہیں تو ملزم تو بنتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب قاضی فائز حصہ آئے ہیں، تو اس ٹائم جو معیز احمد ہے اس نے پٹیشن فائل کی، اس پر ایک بینچ بن گیا جس کی قیادت جو ہے وہ قاضی فائز حصہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بڑے سنگین الزامات ہیں، آپ بتائیں کہ ہم کر کیا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اس مسئلے کا، اس پہ جو ہے انکوائری کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کنسرنڈ کوارٹر کی طرف چلے جائیں۔ کنسرنڈ کوارٹر جو ہوتا ہے، یعنی کہ متعلقہ حکام جو ہیں، یعنی کہ متعلقہ جو ادارہ ہے، وہ اس کیس میں فوج ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ فوج جو ہے، جو بندہ ایک دفعہ فوج میں چلا جاتا ہے، فوج پھر اس کی جب تک وہ اس دنیا سے نہیں جاتا اس کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس کو کسی ٹائم بلا بھی سکتی ہے، اور اس کے مختلف کیسز میں جو کہ اس نے دوران سروس کوئی حرام توپی کی ہو، کوئی مسئلہ کیا ہو، تو وہ خود اپنے پاس اس کو لے لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ این ایل سی کے جو جرنیلوں کا کیس تھا، ان کو ریٹائر ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ سروس میں لا کے ان کے خلاف کورٹ مارشل ہوا، اور ان کے رینکس بھی لیے گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ معاملہ چلا گیا ہے فوج کے پاس۔ فوج میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ اس دفعہ بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، الزامات بڑے سنگین بھی ہیں، اور ان کو ثابت کرنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور فوج جو ہے، یعنی کہ فوج میں جب کوئی چیز طے ہو جاتی ہے کہ بندہ کیسا ہے، اور ویسے بھی جو ان کی ایک جو مخالف دھڑا ہے، یعنی کہ فوج میں ہے اس ٹائم، تو جنرل فیض جو ہیں، یعنی یہ ان کے لیے ابھی تک کا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، ان کو کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے ان کے رینک چھین لیے جائیں، یعنی کہ ان کو ڈیموٹ کر دیا جائے، یا کوئی اس طرح کا کام ہو جائے۔ یہ چیزیں جو ہے نا وقت بتائے گا، لیکن ابھی میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنرل فیض اس دفعہ بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو ناظرین، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔